مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے۔ دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، میں سمجھتا ہوں میرا، میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے۔ دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے، میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے۔ اور آگے دیکھیں، سویا ہے تابوت میں اور گھوڑے پر ہے سوار، سویا ہے تابوت میں اور گھوڑے پر بھی سوار، کیا سمجھ پائے گا کوئی، کیا سمجھ پائے گا کوئی، صابر پیا کیا چیز ہے، کیا سمجھ پائے گا کوئی، صابر پیا کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے۔ اور آگے دیکھیں، عقل والوں نے پڑھا اور پڑھ کر یہی کہنے لگا، عقل والوں نے پڑھا اور پڑھ کر یہی کہنے لگا، اللہ اللہ فتوائے رضویہ کیا چیز ہے، اللہ اللہ یہ فتویٰ رضویہ کیا چیز ہے، عقل والوں نے پڑھا اور پڑھ کر یہی کہنے لگا، اللہ اللہ یہ فتویٰ رضویہ کیا چیز ہے، مرحبا صلی اللہ کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، پھر دوا کیا چیز ہے۔ گر دیوانے اٹھ گئے
ظلم کے خلاف گر دیوانے اٹھ گئے ظلم کے خلاف پھر سمجھ میں آئے گا پھر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا چیز ہے مرحبا صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا جو یہ وظیفہ پڑھ لیا جو پھر دوا کیا چیز ہے چاند شرمندہ ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر چاند شرمندہ ہے دیکھ کر چاند شرمندہ ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ 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 چہرہ خیر الورا کیا چیز ہے اللہ اللہ چہرہ خیر الورا کیا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے مرحبا صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا جو یہ وظیفہ پڑھ لیا جو پھر دوا کیا چیز ہے اذان ہو رہی نا اچھا کوئی درود درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرحبا صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا جو یہ وظیفہ پڑھ لیا جو پھر دوا کیا چیز ہے اور اس شعر کو دیکھیں خانہ کعبہ چلا آتا ہے اس استقبال کو تم سمجھ پاؤ گے کیسے تم سمجھ پاؤ گے کیسے رابعہ کیا چیز ہے مرحبا صلی علی
ہاں صلی علی کیا چیز ہے، سویا ہے تابوت میں اور گھوڑے پر بھی ہے سوار، سویا ہے تابوت میں اور گھوڑے پر بھی ہے سوار، کیا سمجھ پائے گا کوئی، کیا سمجھ پائے گا کوئی، صابر پیا کیا چیز ہے، اللہ 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 مرحبا صلی علی کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو پھر دوا کیا چیز ہے، دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، کیا سمجھ پائے گا کوئی، کیا سمجھ دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، میں سمجھتا ہوں میرا، میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے، میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے، مرحبا صلی علی صلی علی کیا چیز ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو، یہ وظیفہ پڑھ لیا جو پھر دوا کیا چیز ہے، عقل والوں نے پڑھا اور پڑھ کر یہی کہنے لگا، اللہ اللہ یہ فتاویٰ رضویہ کیا چیز ہے، اللہ اللہ یہ فتاویٰ رضویہ کیا چیز ہے، دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا، میں سمجھتا ہوں میرا احمد رضا کیا چیز ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار خواجہ غریب نواز کی شان میں سماعت فرمائیں۔ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر کا، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک جوگی آیا، وہ جوگی اتنا عمل کر کے رکھا تھا، اتنا وہ اوپر پہنچ گیا تھا کہ وہ جس انسان کو دیکھتا تو جیسے باہر دیکھتا تھا ویسے اس کے اندر بھی دیکھ لیتا تھا، جس انسان کے اوپر وہ نظر ڈالتا تھا تو جیسے چہرہ دیکھتا تھا ویسے دل بھی دیکھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور جو ہی خواجہ غریب نواز کے اوپر نظر پڑی تو اب وہ جوگی جو ہے
चैन से बैठ नहीं सका। कभी ख्वाजा गरीब नवाज के दाएं बाएं आगे पीछे चक्कर लगाने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हो जोगी, आखिर वजह क्या है कि तुम दाएं बाएं चक्कर लगा रहे हो, बैठते क्यों नहीं हो? तो वो जोगी ने कहा कि ऐ ख्वाजा, आप इंसान है, इंसान की तरह दिखते भी हैं। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इंसान हैं और इंसान की तरह देख भी रहे हैं, लेकिन हैरत मुझे एक बात करके रखा है। वो बात ये है कि आपके दिल में जो, आपका दिल जो है नूर है, नूर, आपका दिल चमक रहा है, इसीलिए मैं हैरत में पड़ गया हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो देख लिया है ना, अब बैठ जाओ आराम से। कहा नहीं नहीं है मेरे ख्वाजा, मैं परेशान इस बात से हूँ कि सर से पैर तक आपका नूर चमक रहा है, लेकिन आपके दिल में एक काला सा धब्बा भी है। आपके दिल के एक कोना में काला सा धब्बा है, इसलिए मैं हैरत में पड़ गया हूं कि जिसका सर से लेके पैर तक नूर ही नूर चमकता हो, उसके दिल में एक छोटा सा एक कोने में धब्बा कैसे है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, दिखाई दे दिया तुमको? कहाँ दिखाई दिया? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ओ जोगी, ये धब्बा मेरे दिल पर नहीं है, बल्कि ये तेरे दिल पर धब्बा है। कहा कि दिखाई तो आपके दिल में दे रहा है। कहा कि नहीं नहीं, तेरे दिल पर ये धब्बा है। उस जोगी ने कहा, आखिर ये वजह क्या है, ये धब्बा कैसे है? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ओ जोगी, ये धब्बा मेरे दिल पर नहीं है, ये तो तेरे दिल पर कुफ्र के धब्बे हैं। अब अगर इसे मिटाना चाहते हो तो कलमा पढ़ लो। उस जोगी ने कहा कि भला आपके दिल पर धब्बा है, कलमा मैं पढ़ूंगा तो ये दाग कैसे मिटेगा? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा ना कि धब्बा है, काला सा दाग है? कहा कि हाँ। कलमा पढ़ लोगे फिर भी दिखाई देगा? कहा कि हाँ। ये दाग मिटेगा फिर भी दिखाई देगा? नहीं मिटेगा फिर भी दिखाई देगा। तो उस जोगी ने कहा, मिटेगा तो भी दिखाई देगा, नहीं मिटेगा तो भी दिखाई देगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, फिर कलमा पढ़ के तो देख ले। जो ही उस जोगी ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दाग जो है फुर से बाहर निकल गया। अब जो धब्बा दिखाई दे रहा था, अब वहां धब्बा नहीं, नूर की शुराएं फैल रही है, नूर चमक रहा है। वो जोगी जो है हैरत में है और कहने लगा, हुजूर बात समझ में नहीं आई है, कलमा मैंने पढ़ा है और दिल पर दाग आपका था, ये धब्बा मिट कैसे गया है? इस धब्बे को आप कैसे खत्म कर दिए? मैंने कलमा पढ़ा, लेकिन कलमा पढ़ने से पहले जो दाग दिखाई दे रहा था, वो दाग अब दिखाई नहीं देता है, अब तो वहां से नूर चमक रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ओ नादान, सुनो सुनो, वो दाग मेरे दिल पर नहीं था, वो दाग तो असल तेरे दिल पर था। जो ही तूने कलमा पढ़ा, वो कुफ्र के दाग मिट गया है, अब उस दिल से नूर चमक रहा है, इसलिए अब वो दाग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अब उस शख्स ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आई है, दिल पर दाग तो मेरे थे, लेकिन आपके दिल में दाग क्यों दिखाई दे रहा था? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ओ नादान, सुन सुन, तुम सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के सामने नहीं बैठे हो, तुम एक आईने के सामने बैठे हो। अब जब तुम आईने के सामने बैठे हो तो तुम्हारी हर शय तुम्हें दिखाई दे रहा है। कभी चेहरा दिखाई दे रहा है, कभी दिल दिखाई दे रहा है, कभी धब्बा दिखाई दे रहा है। और जो ही तूने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दाग हमेशा के लिए खत्म हो गया। ईमान से वो दिल चमकने लगा, दिल मुनव्वर हो गया, नूर की शुराएं फैलने लगी। तो शायर कहते हैं कि ख्वाजा का हर दीवाना खोया खोया रहता है, ख्वाजा का हर दीवाना खोया खोया रहता है, पल पल नगमा झूम कर गाता है अजमेर का। आप लोग अजमेर शरीफ गए हैं ना? अजमेर शरीफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं ना कितनी भीड़ लगी रहती है।
اپنے بھی ہوتے ہیں غیر بھی ہوتے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتی ہے کہ اے خواجہ آپ کے در پہ آ گئے ہیں، بڑی منتیں لے کے آ گئے ہیں، بڑی فریادیں لے کر کے آئے ہیں، اے خواجہ میرے حق میں دعا فرما دے، اے خواجہ مجھے دلا دیجئے، اے خواجہ اپنے رب سے لے کے مجھے عطا کر دیجئے۔ ہر انسان وہی کہتا ہے، ہر انسان یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کی زبان پر ہے کہ خواجہ دلا دے، خواجہ دلا دے، خواجہ دلا دے۔ اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک میلہ لگتا ہے، ایک بھیڑ لگتی ہے، جانے والے عاشق وہیں جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ارادے روز بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ارادے روز بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں۔ بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ یہ سبحان اللہ۔ خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو بھی جاتے ہیں سب کوئی نہ کوئی تمنا لے کے جاتے ہیں، اور عطا خواجہ غریب نواز سب کو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، جاتے ہیں ضرور تو تمنا لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے مرادیں لے کر کے آتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں اے خواجہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، آج میرے حق میں مانگ کے مجھے عطا کر دیجیے، اپنے رب سے مجھے دلا دیجیے۔ شاعر کہتے ہیں خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا۔ خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا۔ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا رہتا ہے، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا رہتا ہے، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا۔ اے میرے دوستو، اجمیر کا چرچا آپ جدھر دیکھیں گے پورے بھارت میں مچ رہا ہے، یہ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خواجہ غریب نواز ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ میرے خواجہ عطائے رسول ہند الولی بھارت کے دھرتی پہ آئے تو یہاں کے لوگوں کو فیضیاب عطا فرمائے،
یہاں کے لوگ فیضیاب حاصل فیض ہو گئے، فیض حاصل کر لیے۔ میرے دوستو ایک مرتبہ بس میں چند بات آپ کو سنا کے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے کہ ماحول ویسا نہیں مل رہا ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا گرم ہوئیے گا تو میں کچھ دیر اور بولنے کی کوشش کروں گا، ایسے ٹھنڈا رہے تو ہم بھی سلام پڑھ کے چل دیں گے۔ کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم تقریر کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ اور سماعت کیجیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے کسی جگہ، جب تقریر کافی زور ہوئی، شاندار خطاب ہوئی، تو اس میں حضرت جنید بغدادی جب تقریر کر رہے تھے تو اسی محفل میں ایک شرابی آ کے بیٹھ گیا، اور حضرت جنید بغدادی جو تقریر کر رہے تھے اتفاق سے اس شرابی کے دل پر اثر ہو رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کی تقریر ختم ہو گئی، اب یہ شرابی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، حضرت جنید کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ایک بات بتائیے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا شرابی ہوں، کیا میں اگر توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیوں نہیں، تھوڑا دھواں کو کم کرا دیجئے، بعد میں یہ سب کام کر لیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہاں قبول ہو جائے گی، لیکن حضرت جنید بغدادی کہتے یہ بتا، آج تم جب گھر جاتے ہو تو شرابی کی عادت ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں گھر جاتے ہیں، سارے لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں، تب شرابی لوگ پہنچتا ہے، یہ بتاؤ تم جب گھر پہنچتے ہو تو وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضور سب سے آخر میں بھی گھر پہنچتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ بتا، تم جب آخر میں گھر پہنچتے ہو تو کیا تمہارا کوئی انتظار بھی کرتا ہے؟ اتنا جب سنا تو وہ شخص رونے لگا، کہا حضور ہاں، جب تک میری ماں حیات سے تھی تب تک میری انتظار کر رہی تھی، میری ماں انتظار کر رہی تھی، اور جب میری ماں اس دنیا سے گزر گئی تو پھر کچھ دن کے بعد میری بہن انتظار کرنے لگی، اس بہن کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، اب اس کے بعد کچھ دن تک میری بیوی انتظار کی، اور بیوی سمجھ گئی کہ شرابی ہے، کب تک انتظار کریں گے، ان کی تو عادت ہو گئی ہے کہ شراب پینا ہے، کہیں پڑنا ہے کہیں گرنا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد رات اندھیری ہو جائے تو گھر آنا ہے، اس لیے بیوی نے کچھ دن تک انتظار کی، اس کے بعد انتظار کرنا چھوڑ دی، آج میرا انتظار پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا او نادان چپ ہو جا، تو کہتا ہے کہ آج میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہے، کل تک تمہاری ماں حیات سے تھی تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہاری بیوی انتظار کر رہی تھی، تمہاری بہن انتظار کر رہی تھی، تمہارے رشتہ دار انتظار کر رہے تھے، لیکن آج تم کہتے ہو کہ کوئی نہیں انتظار کرتا ہے۔ نہیں یہ جملہ غلط ہے، جب تک تیری ماں حیات سے تھی تو انتظار کر رہی تھی، آج نہیں ہے تو انتظار نہیں کر رہی ہے، لیکن تیرا خدا کل بھی تیرا انتظار کر رہا تھا، آج بھی انتظار کر رہا ہے، شرط ہے کہ تم توبہ کر کے اپنی رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، توبہ کر کے، سچی توبہ کا انتظار تیرا رب آج بھی کر رہا ہے۔ وہ خدا کی قسم، اگر خدا کے سامنے خدا کو گواہ بنا کر کے سچے دل سے آج بھی تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ انسان رونے لگا، کہا حضور کیا سچی اگر میں دل سے توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ وہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا او نادان، تو نہیں جانتا ہے ان کا نام رحمان بھی ہے، رب کا نام رحیم بھی ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تم سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تیری خطا معاف فرما دے گا۔ تمہارے توبے کا انتظار تو رب کر رہا ہے، تمہارا انتظار تو رب کر رہا ہے، پلٹ کے تو تم رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، پلٹ کے تم صراط مستقیم پر تو آ جاؤ، اپنی گناہ سے باز آ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ اس انسان نے سچے دل سے اسی مجمع میں توبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے منصب پر وہ انسان فائز ہو گیا۔ تو سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے، اگر گناہ ہو جائے
تو توبہ کیجئے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، توبہ بھی قبول فرما لے گا، آگے سے اچھی زندگی گزارنے کا موقع بھی عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، نیک کام ہمیشہ کیا کیجئے، نماز فرض ہے پڑھا کیجئے، روزہ فرض ہے رکھا کیجئے، اللہ نے دولت دیا زکوٰۃ فرض ہے تو دیا کیجئے، اور اگر دولت مل گئی حج فرض ہو گیا تو حج بھی ادا کیجئے، اس لیے کہ جب فرائض ادا نہیں کریں گے پھر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ایک نماز اگر آپ کی قضا ہو رہی ہے، آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، جب تک اس نماز کو پوری نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے، قضا پر کر کے ادا نہیں کرتے ہیں، تب تک وہ نام لکھا رہے گا۔ اے میرے دوستو، اگر پہلے سے نام لکھا گیا ہے اور توبہ نہیں کیے، اس نماز کو قضا پر کر کے بھرپائی نہیں کیے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے آج سے توبہ کیجئے اور کہیے کہ مولا آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جتنی زندگی بچی ہے مولا سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آج سے ہمیشہ نمازی بنا دے، اور جتنی نماز قضا ہو گئی ہے اسے قضا ادا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، قضا پڑھ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے بھائیوں، جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑتا ہے نا، اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا، اور ایک حدیث کے مطابق اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب تک اس نماز کو پڑھ کر کے یعنی قضا پڑھ کر کے ادا نہیں کرتا تب تک وہ نام وہاں لکھا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کبھی مت چھوڑیے، ہمیشہ نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ مولا جب تک تو مجھے زندگی دے تو نمازی بنا کے رکھ مولا، نماز پڑھنے کی توفیق دے دے مولا، ہمیشہ ہم نماز پڑھتے رہے۔ اے میرے دوستو، سچے دل سے وعدہ کر لو کہ یا اللہ ہم مریں گے یا جیئیں گے لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جتنی نماز قضا ہو گئی ہے اسے ہم ادا بھی کریں گے۔ نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں اس شخص نے سچے دل سے توبہ کیا، شراب پینا چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے منصب پر اس کو فائز کیا، وہ ولی بن گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور کچھ نصیحت کیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، نصیحت سننا چاہتے ہو تو سن، جب تمہارا دل کہے، تمہارا دماغ کہے کہ ہم گناہ کریں گے تو اس وقت تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس شخص نے کہا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا رزق تو اللہ ہی کا ہے، سب کو کھانا پینا تو اللہ ہی دیتا ہے، پھر بھلا کوئی انسان اس کا رزق چھوڑ کر کے کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا واہ کیا بات ہے، جس کا کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو، جس کا کھاؤ اسی سے بغاوت کرو، جس کا کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو اور گناہ کرو۔ اس لیے اگر تم رزق نہیں چھوڑ سکتے تو گناہ چھوڑ دو، گناہ بھی مت کرو۔ اس شخص نے کہا حضرت بہت اچھی بات آپ نے بتایا ہے، بہت بہترین بات ہے، بات دل پر اثر کر گئی ہے، حضور کوئی دوسری نصیحت فرمائیے، کوئی دوسری بات کیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا دوسری بات سننا چاہتے ہو تو سنو، جب تم سوچ لو کہ آج گناہ کریں گے تو گناہ تم وہاں کرنا، گناہ کرنے سے پہلے اللہ کی زمین کو چھوڑ کے باہر نکلنا، تب گناہ کرنا۔ اس شخص نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زمین کا مالک تو اللہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ تو اللہ ہے، پھر اللہ کی زمین سے کوئی بھلا باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اے شخص سنو، جب تم کہتے ہو کہ ساری زمین کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، پوری زمین کا مالک بھی اللہ ہے، عرش کا مالک اللہ، فرش کا مالک اللہ، جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو پھر تم یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ کی زمین پر تم گناہ کرو، اللہ کی زمین پر تم گناہ کرو؟ اس لیے وہ انسان کیسا ہوگا جو اللہ
اللہ کی زمین پہ رہ کے گناہ بھی کرتا ہوگا. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ. اس شخص نے کہا بھلا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جس کی ملکیت ہو اس کے ملکیت میں رہ کر کے تم گناہ کیسے کرو گے؟ اس شخص نے کہا حضور بات بہت اچھی آپ نے بتایا ہے, بات تو دل پر اثر کر گئی ہے, اب تیسری نصیحت فرمائیے اور آگے بتائیے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں تیسری بات سننا چاہتے ہو تو سنو. جب تیرا دل کہے کہ گناہ کریں گے, جب تیرا دماغ کہے کہ گناہ کریں گے, اس وقت تم وہاں چلے جانا جہاں خدا تجھے نہیں دیکھتا ہو, جہاں خدا تجھے نہیں دیکھتا ہو وہاں چلے جانا. اس شخص نے کہا حضور یہ بات کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے, اللہ اوپر بھی دیکھتا ہے نیچے بھی دیکھتا ہے, اللہ کی نظر زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے, اللہ تو سب کو برابر دیکھتا ہے. بھلا اس کے نظر سے اس کے نظر سے کوئی چھپ کیسے سکتا ہے؟ وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے, وہ ہر جگہ کا مالک اور خالق ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا جب تم کہتے ہو کہ خدا ہر جگہ دیکھتا ہے, خدا ہر جگہ قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے, تو پھر تم خدا کا بندہ ہو کر کے خدا کے سامنے گناہ کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے آج ارادہ کر لو کہ جب بھی ہم اس دنیا میں رہیں گے کبھی گناہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ خدا ہمیشہ دیکھتا ہے, خدا ہر وقت دیکھتا ہے, خدا ہمارا خالق و مالک ہے, ان کی زمین پر ہم رہتے ہیں, ان کے دیے ہوئے ہم کھاتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم پہ نظر رکھا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم کے سامنے اس انسان نے کہا حضرت آپ نے بہت اچھی نصیحت فرمائی ہے, اور آگے کچھ بات بتایا جائے, کچھ اور آگے نصیحت کیا جائے. یہاں پر رک کر کے میں ایک جملہ دیتا ہوں. ایک پیر صاحب تھے, ان کے کچھ مرید بھی تھے, ان میں سے ایک خاص مرید تھا, ایک چہیتا مرید تھے, ایک چہیتا شاگرد تھے. تمام مریدوں کو جلن ہونے لگی کہ بھلا ہم بھی مرید ہیں وہ بھی مرید ہے, ان کو پیر صاحب زیادہ چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو کم چاہتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بات پیر صاحب تک پہنچ گئی. حضرت نے فرمایا ایک کام کرو, کل صبح سب کو آنا. رات میں حضرت نے ایک مرغا منگایا, ایک چھری منگائی یعنی چاقو. صبح سارے مرید دروازے پہ کھڑے ہیں. حضرت نے فرمایا ایک مرغ لے لو اور ایک چھری لے لو, ایک چاقو ایک مرغ سب اپنے اپنے ہاتھ میں لے لو اور لے کے جاؤ وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا ہو. سارے مرید جو ہے ایک چھری لیتے ہیں, ایک مرغا لیتے ہیں, آبادی سے باہر جاتے ہیں, کوئی جنگل میں چھپ کر کے مرغا ذبح کرتے ہیں, کوئی گھر میں کباڑی بن کر کے مرغا ذبح کرتے ہیں, کوئی پیڑ کے آڑ میں جا کے چھپ کے ذبح کرتے ہیں, کوئی چٹیل میدان میں جاتے ہیں, دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں, کوئی نظر نہیں آتا ہے, مرغا ذبح ہو گیا. سارے مرید جو ہے مرغا ذبح کر کے آ گئے. ایک مرید ایسا بھی تھا جو چہیتا مرید تھا, انہوں نے جب گھر کے اندر مرغا لے کے گیا, گھر کے دروازے کو بند کیا, مرغے کے گلے پہ چھری رکھنا چاہا, دل نے آواز دیا او نادان تیرے پیر نے کہا ہے کہ مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو, تو کوئی تو یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا, خدا تو دیکھتا ہے. اس لیے اس شخص نے مرغا ذبح نہیں کیا. کچھ دیر کے بعد سارے مرید جو ہے مرغا اور چھری لے کے واپس آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میرے مریدو لاؤ مرغا لا کے جمع کرو, چھری لا کے جمع کرو, کس نے ذبح کیا اپنا نام بتاؤ. سارے مرید آتے ہیں, اپنا نام بتاتے ہیں, مرغا حاضر کرتے ہیں, اپنا نام بتاتے ہیں, مرغا حاضر کرتے ہیں, اپنا نام بتاتے ہیں, مرغا حاضر کرتے ہیں. اسی طریقے سے سارے مرید جو ہے مرغے کو حاضر کر دیا, چھری کو بھی حاضر کر دیا, سارے مرید مرغا ذبح کر دیا تھا. وہ چہیتا مرید ابھی نہیں آیا ہے, آنے میں تاخیر
ताखीर हो गई। अब मुरीदों में बात हो रही थी, बड़ी चहिता बन रहे थे, बहुत चाहने वाला बन रहे थे, लेकिन आज ताखीर हो गई। हजरत की एक बात ना मान सके, वापस अभी तक नहीं आए हैं, अब तक ताखीर किए हैं। हम लोग आज हजरत के नजर में महबूब बन जाएंगे। वो ताखीर किया है, वो जो महबूब मुरीद था, वो जो चाहने वाला था, वो जो चहीता था, आज देरी कर दिया है। कुछ देर के बाद वो भी मुर्गा और छुरी लेके आए। सारे मुरीद मुर्गा ज़बह करके लाया था, वो मुरीद जो है मुर्गा जिंदा लेके आया है। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया कि ऐ शख्स, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि तुमने मुर्गा ज़बह नहीं किया? आखिर वजह क्या है? उस मुरीद ने कहा, हुजूर मैं भी मुर्गा लेके घर के अंदर गया था, दरवाजा बंद किया, मुर्गे के गले पे छुरी रखना चाहा तो दिल ने आवाज दिया, ओ नादान, तेरे पीर ने कहा मुर्गा वहां ज़बह करना जहां कोई नहीं देखता हो। लेकिन दिल ने कहा कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ, खुदा तो देखता है। हजरत इन लोग मुर्गा लेकर के जंगल में पहुंचा था, वहां भी मैं गया, लेकिन जब देखा कोई नहीं है, मुर्गे के गले पे छुरी रखना चाहा। दिल ने कहा नादान, तेरे पीर ने तो कहा था कोई नहीं देखता हो वहां मुर्गा ज़बह करना, यहाँ तो कोई नहीं देखता है। इस बात को तो मानता हूं, लेकिन खुदा तो देखता है, खुदा तो देखता है, उसके वो तो देखता है, उसके नजर से तो छुप नहीं सकता है। इसलिए मेरे पीर, मैं वहां भी मुर्गा ज़बह नहीं किया। अब उनके पीरों मुर्शिद ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदों, देख लिया ना, इसलिए मैं इसको ज्यादा चाहता हूं। मुर्गा तो तुम्हें भी दिया गया था, छुरी तो तुम्हें भी दी गई थी, इजाजत तो तुम्हें भी मिली थी कि मुर्गा वहां ज़बह करना जहां कोई नहीं देखता हो, लेकिन तुम तो जंगल के आड़ में छुप के ज़बह किया, घर में जाके छुप के ज़बह किया, पैर के आड़ में छुप के ज़बह किया। लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ, खुदा तो देखता है, खुदा तो हर जगह कादिर है। देखा तुमने इस मुरीद को, इसलिए मैं ज्यादा चाहता हूं कि इसके दिल में कितना सब्र है, इसके दिल में खुदा का कितना खौफ है, इसके दिल में खुदा की कितनी मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के वजह से मैं इसको ज्यादा चाहने लगा हूं, इसी मोहब्बत की वजह से मैं इससे प्यार करने लगा हूं। इसके दिल में खुदा का खौफ है, इसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। इसी मोहब्बत की वजह से मैं इससे मोहब्बत करता हूं। तो खुदा हर जगह देखता है, खुदा के निगाह, खुदा से कोई छुप नहीं सकता है, खुदा से कोई छुप के कोई काम नहीं कर सकता है, खुदा हर जगह देखता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि लोगों, नसीहत सुनना चाहते हो ना तो सुनो, जब तुम्हारे पास मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए, उस वक्त तुम कह देना कि मलकुल मौत अभी जाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, 6 महीना बाद आना, पहले मैं तौबा कर लेता हूँ आज, फिर कुछ इबादत कर लूँगा, फिर अल्लाह को मना लूँगा, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लूँगा, उसके बाद तुम आना। वहाँ के लोगों ने कहा हजरत मैं जानता हूँ मौत एक अटल फैसला है, जिस वक्त जिसके बारे में लिखा गया है उससे ना एक सेकंड आगे हो सकती है ना एक सेकंड बाद में हो सकती है। कहा कि नादान, जब तू जानता है कि मौत अटल है तो फिर जीते जी तुम यहाँ तैयारी क्यों नहीं कर रहा है? दुनिया में अभी है, अभी दुनिया में जी रहा है तो तैयारी क्यों नहीं कर रहा है? नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? रोजा क्यों नहीं रखता है? अल्लाह को राजी क्यों नहीं कर लेता है? अल्लाह को मना क्यों नहीं लेता है? उसने कहा हजरत बात तो बहुत अच्छी आपने बताई, दिल पर बात असर कर गई है, हजरत कुछ और नसीहत फरमाइए। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया और सुनना चाहते हो तो सुनो, जब तुम्हारे कब्र में मुनकर नकीर आए सवाल करने के लिए, उस वक्त तुम्हें ठोकर मार के उठाएंगे, तुम उठ के बैठोगे या खड़े हो जाओगे। ऐसे आलम में तुम मुनकर नकीर से कह देना, ओ मुनकर नकीर जाओ, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता। उसने कहा हजरत जब मुनकर नकीर आएंगे ना कब्र में तो हर हाल में उसके सवाल का जवाब देना होगा, चाहे हाँ दे या चाहे ना दे, चाहे जवाब सही हो या जवाब गलत हो, देना ही पड़ेगा।
حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا نادان ابھی تو قبر میں نہیں نہ گیا ہے, ابھی تو دنیا ہی میں ہے, تو دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے, اللہ کو راضی کیوں نہیں کر لیتا ہے, اللہ کو منع کیوں نہیں لیتا ہے. اس نے کہا حضرت بات تو بہت اچھی آپ نے فرمایا, ذرا اور آگے نصیحت کیجئے. حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا سننا چاہتا ہے تو سن, آخری بات ہے, آخری بات ہے سن. جب روز قیامت تمہارے بارے میں فیصلہ ہو جائے, اللہ کا حکم ہو جائے کہ اس انسان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو, اس وقت تم کہنا کہ اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں, مجھے جنت میں بھیج دے. ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ جس کے بارے میں حکم ہوگا, رب جس کے بارے میں کہہ دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو, تو ان کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا کے ڈالیں گے, کوئی چھٹی نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں نادان ہو تم, جب تم جانتے ہو کہ جب رب کا حکم ہو جائے تو اس حکم کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اس لیے اگر تیرے بارے میں حکم ہو جائے تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے آج زندگی بچی ہے, آج عبادت کر لو. آپ بھی عبادت کیجئے, اپنے گھر والے کو بھی عبادت کرائیے, آپ بھی عبادت کریے, آپ بھی نماز پڑھیے, اور اپنے گھر جائیے تو اپنی بیوی سے بھی نماز پڑھوائیے, اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے, اپنے خاندان کے لوگوں سے پڑھوائیے. میرے بھائیوں بغیر نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے, نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا. نماز نہیں پڑھیں گے وہاں سزا ملے گی, نماز پڑھیں گے وہاں بچ جائیں گے. نماز پڑھتے رہیے میرے بھائیوں, اگر بچنا ہے تو نہیں نماز پڑھو گے بہت مشکل ہو جائے گی. شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. نماز پڑھیے گا نا آپ لوگ, پڑھتے رہیے میرے بھائی. خبر میں جائیے گا کوئی بچانے نہیں جائے گا, نہ آپ کی بیٹی جائے گی, نہ آپ کا بیٹا جائے گا, نہ آپ کے خاندان کا کوئی بچہ جائے گا, نہ آپ کا باپ, نہ دادا, نہ بھائی, نہ کوئی برادر, کوئی نہیں جائے گا. تنہا اکیلے رہنا ہوگا. وہاں کی تیاری کیجئے. اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بچ جائیں گے, روزہ رکھتے ہیں تو وہاں بچ جائیں گے, نہیں رکھتے ہیں تو وہاں مشکل میں پھنس جائیں گے. اس لیے نماز ہر حال میں پڑھا کیجئے. نماز کسی کو معاف نہیں ہے, مرتے دم تک نماز مسلمانوں پر فرض ہے, مرتے دم تک مسلمانوں پر نماز فرض ہے. نماز کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے, نہیں پڑھیے گا کسی کو کوئی نقصان نہیں, نقصان آپ کو ہوگا. قبر میں جائیں گے, قبر میں سانپ بھی آتا ہے, بچھو بھی آتا ہے. بے نمازیوں کے قبر میں سانپ بھی آئے گا, بے نمازیوں کے قبر میں بچھو بھی آئے گا. وہ ڈسے گا, وہ انسان تڑپے گا, چلائے گا, وہ سانپ کہے گا اللہ نے تیرے قبر میں مجھے مسلط اس لیے کیا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا, اللہ نے تیرے قبر میں عذاب بنا کر کے تیرے قبر میں مسلط کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کرو. بے نمازی کے قبر میں سانپ آتا ہے, وہ سانپ بولتا بھی اس سے ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت تم نے نماز نہیں پڑھا ہے, اس لیے اب میں تمہیں کاٹوں گا. پھر دوسرے ٹائم کی نماز کا وقت آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے تم تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھے ہو, پھر میں تمہیں کاٹوں گا. اور ایک بار وہ سانپ کاٹے گا, انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا, انسان کے اندر زہر جب پھیلنے لگے گا, انسان تڑپے گا, چلائے گا. لیکن وہ سانپ ہے جو بار بار اسے ڈسے گا. وہ سانپ کا ناخن اتنا بڑا بڑا ہے کہ اسے پنجے کے بل میں بال پکڑ کر کے 70 فٹ زمین سے اٹھا کے باہر نکالے گا, پھر ڈسے گا, پھر کاٹے گا, پھر کھائے گا اور کہے گا تو نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے میں تمہیں کاٹ رہا. اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے, نہیں تو آپ کے بھی قبر میں سانپ آئے گا, بچھو آئے گا, طرح طرح کے کیڑے مکوڑے آئیں گے اور سب یہی کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے میں تمہیں کاٹ رہا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوتا ہے, محبوب بھی راضی, سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. جب تک انسان نماز پڑھتا ہے
اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی ناراض، رسول پاک بھی ناراض، اور پھر اس انسان کا ٹھکانہ آخر میں کہاں ہوگا؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بہت مشکل ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، 10-20 سال اور رہیں گے، اس سے زیادہ کیا رہیں گے؟ پھر وہاں جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے، بغیر نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں تھک جاؤ گے کہتا ہے یہ دروازے پہ دروغہ جنت، تھک جاؤ گے جہاں جاؤ گے فردوس میں آتے ہیں نمازی، کہتا ہے یہ دروازے پہ دروغہ جنت، جہاں جاؤ گے تھک جاؤ گے فردوس میں آتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ نماز پڑھا کیجئے میرے بھائی، نماز نہیں پڑھے گا بہت مشکل گھڑی ہوگی۔ ایک شخص تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک دن کسی میلاد میں یا جلسے میں گیا، خطیب صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے چہرے میں نور آتا ہے، چہرہ چمکتا ہے۔ اور اس انسان کا جو معاملہ تھا ان کی بیوی سے ان کا نہیں پٹتا تھا، اس لیے کہ یہ انسان اتنا خوبصورت نہیں تھا، بیوی خوبصورت تھی۔ تقریر سنا، کہا کہ واہ، آج تک کسی نے نہیں بتایا تھا یہ بات، یہ بتا دیے، کل سے میں نماز ضرور پڑھوں گا۔ اب گیا گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ فجر کے وقت مجھے اٹھا دینا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیوی سمجھ رہی تھی ارے اب تک تو یہ کبھی نماز کا نام نہیں لیا، آج اچانک کہتا ہے کہ فجر سے میں نماز پڑھوں گا۔ بیوی سمجھ گئی کہ وہ لگتا ہے کسی اللہ والے سے آج ملاقات ہو گئی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہیں کرتا تھا، کم سے کم اب نماز تو پڑھیں گے۔ جب صبح ہوئی بیوی اٹھا رہی ہے کہ اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا، نہ وضو نہیں بنائے گا۔ اس شخص نے جیسے ہی چادر سے منہ نیچے باہر کیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، بڑی زور کی ٹھنڈی لگی، چادر کے اندر منہ پھر کیا اور کہا کہ نہیں وضو نہیں بناؤں گا۔ مفتی صاحب جو تقریر کر رہے تھے، ہم نے جو تقریر کی سنا ہے اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وضو نہ بنا سکو تو تیمم کر لینا، وضو نہ بنا سکو تو تیمم کر لینا، اس لیے مٹی کا ڈھیلا لاؤ، میں تیمم کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ اب بیوی سوچنے لگی ارے بغیر عذر شرعی کے یہ تیمم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر سوچی چلو کچھ تو نہیں کرتا، کم سے کم اللہ اللہ تو کرے گا۔ مٹی کا ڈھیلا لا کر کے سرہانے کے جانب رکھ دی۔ اب یہ انسان ٹھنڈی کی وجہ سے چہرہ باہر نہیں نکالا، ہاتھ باہر نکالا، اتفاق سے روٹی بنانے والا توا بھی اسی کے بغل میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ باہر کیا وضو بنا تیمم کرنے کے لیے، تو ہاتھ جو ہے مٹی کے ڈھیلے پہ نہیں پڑا، توے پہ پڑ گیا۔ ہاتھ روٹی بنانے والے توے پہ پڑا، اس میں ہاتھ ملا، چہرے پہ ملا۔ چہرے پہ ملنے کے بعد پھر ان کی بیوی کہتی ارے نماز نہیں پڑھے گا؟ کہا کہ نہیں، میں نے تقریر میں سنا ہے کہ جو کھڑا ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، جو کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ تو بیوی کہی کہ اچھا بیٹھنا تو پڑے گا نا، اٹھ کے بیٹھ۔ کہا کہ نہیں، اور بھی وہ تقریر کیے تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹے لیٹے نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ اور یہ ہو جائے گی، مسئلہ بھی ہے، لیکن زیادہ مسئلہ ہر آدمی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھا بھی نہیں، بیٹھا بھی نہیں، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیا۔ اب جب کچھ دن گزر رہا ہے، آدھے دن پہنچ رہے ہیں، تو اتفاق سے وہ اٹھا بستر سے،
تو سوچا کہ آج تو میں نے نماز پڑھا، 2-4 گھنٹہ بھی گزر گیا، میرا تو چہرہ چمکتا ہوگا، چلو آئینہ دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، آئینہ کے سامنے اپنا چہرہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ چہرہ پہلے سے بھی بدصورت ہو گیا، چہرہ پہلے سے بھی کالا ہو گیا، چہرہ پہلے سے بھی بھوت کے طرح لگنے لگا۔ وہ سوچنے لگا اللہ رحم کر، یہ مولوی لوگ جو ہے غلط مسئلہ بتا کے پھنسا دیتے ہیں۔ ارے پہلے ہی میں ٹھیک تھا، ایک دن نماز پڑھا ہے، ایک وقت کا پڑھا ہے تو چہرہ اتنا کالا ہو گیا، اگر 10 دن پڑھ لوں گا تو کیا ہوگا؟ اب وہ انسان آؤ نہ تاؤ کچھ نہیں دیکھا، اٹھا وہاں سے سیدھے مولوی صاحب کے دروازے پہ آنے لگا۔ ادھر سے مولوی صاحب نے ان کا چہرہ دیکھا کہ چہرہ بالکل کالا ہو گیا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ وہ اللہ کے طرف سے اس پر پھٹکار پڑا ہے، اللہ کے طرف سے اس کے چہرے پہ لعنت برس رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے تو چہرے میں نور چمکے گا، نہیں پڑھیے گا تو پھر نہ جانے کیا چمکے گا۔ اس لیے نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھیں گے چہرہ چمکتے ہوئے نظر آئے گا، اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جائیں گے۔ نہیں پڑھیں گے تو وہی حال ہوگا۔ اب وہ جا کے کہنے لگا مولوی صاحب تم نے تو کہا تھا کہ ایسے ایسے، میں نے پڑھا تو ایسے ایسے ہو گیا۔ تو اس حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ کی لعنت تم پر برس گئی ہے، اللہ کی لعنت تم پر پڑ رہی ہے۔ نادان تم عذر تلاش کرتا ہے، بہانہ بناتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے کہ ٹھنڈی ہے ٹھنڈی۔ ارے جس خدا نے تجھے بنایا ہے وہی خدا ٹھنڈی کو بھی پیدا فرمایا ہے، جس خدا نے تجھے بنایا ہے وہی خدا جو ہے گرمی کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو خدا گرمی اور سردی کو پیدا کر سکتا ہے وہ خدا تمہیں بچا بھی سکتا ہے۔ عذر کیوں تلاش کرتا ہے، بہانہ کیوں بناتا ہے؟ اٹھ تو خدا کے لیے، نماز پڑھ خدا کے لیے، پھر دیکھ خدا کی رحمت کیسے برس رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے، نماز کے بغیر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ نہیں پڑھیے گا خود آپ کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہاں پر میں نے کہا نا کوئی نہیں بچانے جائے گا آپ کو، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کے باپ، نہ بھائی، خاندان، برادر، رشتہ دار، کوئی نہیں جائے گا، آپ کو تنہا رہنا پڑے گا۔ اس لیے کل سے مسجد جایا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، نہیں جانتے ہیں تو سیکھا کیجئے، کسی سے پوچھ کے سیکھیے، لیکن معاف کسی بھی صورت پر نہیں ہے۔ آپ چل رہے ہیں جس میں طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، جس میں دقت ہے بیٹھ کر کے پڑھیے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے پڑھیے، اس طرح بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھیے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ بس اب انہی چند جملوں کے ساتھ مختصر انداز میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص نکاح کے تعلق سے ہے، شادی کے موقع پر سجائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جس بچے اور جس لڑکا اور لڑکی کی شادی ہونے والی ہے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا اس کے نکاح کو قبول بھی فرما۔ اے میرے دوستو، سنت کے طور پر جو نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ناچ کود کر کے اگر نکاح کیجیے گا تو پھر اس میں برکت نہیں، وبال ہی وبال ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے نکاح کیجیے، چاہے اپنے بیٹا کا کرائیے یا اپنی بیٹی کا کرائیے، تو سنت پر دھیان رکھیے، فضول باتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگو نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، تو اس سنت پر جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ عمل کیجئے، لیکن سنت پر عمل کر کے عمل کیجئے۔ یہ نہیں کہ رات بھر ڈی جے بجا دیے، رات بھر گانا بجا دیے، لڑکے لوگوں کو نچوا دیے، کدوا دیے، اس کے بعد جا کر کے پھر نکاح کیے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ میلاد شریف تو منا لیا آپ نے، بہت ثواب کا کام کیا، مجھے بھی ذکر کرنے کا موقع دیا، آپ بھی سننے کا موقع حاصل کیے، اس کے بعد
نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد شکرانہ نماز پڑھیے اور کہیے کہ مولا تو نے بیٹے جیسے عظیم نعمت مجھے عطا فرمایا، آج یہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اے پاک پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ ہم اس کو سنت مصطفیٰ کے طریقے پر ان کی شادی کرائیں، اس کا نکاح کرائیں۔ یہ دعا کیجیے اور کہیے کہ مولا ان کے نکاح میں وہ برکت عطا فرما کہ ان کے نسل کو ایمان کے ساتھ تا قیامت تک جاری فرما۔ یہ دعا کیجیے اور بارات لے کر کے جائیے تو وہ بھی طریقے سے جائیے، یہ نہیں کہ کسی پر بوجھ بن جائیے جا کے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، دوسرے کا کھانا ملتا ہے، دوسرے کو کھلانا ہے، گھر والے کو تو کھلانا ہے نہیں، 100 آدمی 200 آدمی جا کے وہاں بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ دعوت نہیں، دعوت اصل گھر والا آپ کو دیا ہے تو گھر والے پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنا خرچ کر کے کھلائے۔ دعوت کوئی بیٹی والا آپ کے یہاں دینے آیا ہے کہ اتنا آدمی کو لے کے آئیے، فلاں فلاں کو لے کے آئیے، فلاں فلاں کو لے کے آئیے، لے کے آپ نہ جاتے ہیں تو آپ نہ خرچہ کیجیے گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دعوت کوئی اور دے، کھلائے کوئی اور، یہ انصاف نہیں نہ ہے۔ تو یہ سب بات پر دھیان دیجئے کہ جہاں بھی ہم بارات لے کے جائیں کم سے کم لے کے جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے، سنت پر عمل کر کے کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پسندیدہ سنت ہے۔ جب سنت پر عمل کر کے کوئی نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے خوشی میرے مصطفیٰ جان رحمت کو ہوتی ہے، سب سے پہلے خوشی میرے مصطفیٰ جان رحمت کو ہے۔ اسی لیے میرے آقا اپنے نبی کو، اپنے آقا کو خوش کیجئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد معدن جد البر۔ اب ختم ہو جائے۔ بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہر وکرمہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو چار اشعار سماعت فرمائے پھر اس کے بعد سلام پر آ جائے گا۔ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ جس نے نبی کی یاد کو
دل میں بسا لیا جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا سمجھو کہ اس نے خلد کی راحت خرید لی سمجھو کہ اس نے خلد کی راحت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی نجدی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد بازار مصطفیٰ ہی سے امت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے میں نے نبی کی نعت سے میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے